آپ بیچ رہے ہیں 3 ارب ڈالر کا سامان منگا رہے ہیں 20 ارب ڈالر کا. 20 ارب ڈالر کا تو لیگل منگا رہے ہیں, جو سمگلنگ ہو گیا 5 ارب ڈالر کا آ رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. 3 سے 17 ارب ڈالر کا خسارہ یار, کوئی مطلب ہے؟ آپ کو یہ ابھی نہیں سوٹ کرتے. ہم دالیں 70% آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے منگوا رہے ہیں, پام آئل انڈونیشیا ملیشیا سے منگا رہے ہیں. ہماری فارمنگ بڑی بیکورڈ ہے. آپ ہر تحصیل لیول پہ ایک آئی ٹی کا کالج کیوں نہیں بناتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 24 لاکھ دکاندار ہیں, 30,000 ٹیکس دیتے ہیں براہ راست. آپ ان پہ ٹیکس لگائیں وہ ہڑتالیں شروع کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے, امیر بھی اتنا ہی دے رہا ہے, پجاروں والا بھی پیٹرول پہ اتنا ٹیکس دے رہا ہے, موٹر سائیکل والا بھی دے رہا ہے. تو یار کوئی خدا کا خوف کرو اس قوم کو. زراعت کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو جو زمین ہے اس کی وہ بہت فیوڈل سسٹم ہے. بڑی بڑی سندھ میں, جنوبی پنجاب میں بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, سینکڑوں ایکڑ زمین ہے لوگوں کے پاس, تو وہ اتنا ایک پروگریسو فارمنگ نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ ان لیزر لیولنگ جس سے زمین اس سے پیداوار بڑھتی ہے, اس کا ہمارے یہاں اتنا رواج نہیں ہے. کچھ حکومتوں نے شروع کیا ہے, صوبائی حکومتوں نے, کہ وہ لیزر لیولنگ میں ہیلپ کرتی ہیں, مگر وہ بہت اس کا تناسب بہت کم ہے. دوسرے یہ ہے کہ پانی کا اریگیشن کا ہمارا سسٹم وہ ہے صدیوں پرانا, فلڈ اریگیشن ہے. پانی نہ وہ توڑ دیتے ہیں. وہ آپ دیکھیں اسرائیل صحرا ہے, آسٹریلیا صحرا ہے, وہ ڈرپ اریگیشن سے بہت ہم سے 10 گنا کم پانی سے زیادہ فصل لے رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہم دالیں 70% آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے منگوا رہے ہیں, پام آئل انڈونیشیا ملیشیا سے منگا رہے ہیں. ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے ملیشیا کے ساتھ وہ 1.25 ارب ڈالر کے قریب ہے, 1 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. ملیشیا کے ساتھ اتنا ہے, اور انڈونیشیا کے ساتھ تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا ہمارا خسارہ تجارتی ہے. ہم انہیں بیچتے کم ہیں, منگواتے زیادہ ہیں, پام آئل خاص طور سے. کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے ملک میں دالیں بھی ہو سکتی ہیں, ہمارے ملک میں یہ پام آئل بھی ہو سکتا ہے, سورج مکھی ہو سکتا ہے, کینولا ہو سکتا ہے. ہماری فارمنگ بڑی بیکورڈ ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ بیج جو ہیں وہ ہم تحقیقاتی ادارے تو بنائے ہوئے ہیں برائے نام, ان کو فنڈز نہیں دیتے, ان کی ٹھیک سے سپرویژن نہیں ہے, وہ کام نہیں کر رہے, نئے بیج نہیں بنا رہے. کپاس کی فصل جو 1 کروڑ 20 لاکھ بیلز پہ پہنچ گئی تھی بہت پہلے, 20 سال پہلے, آج وہ جو آدھی بھی نہیں رہ گئی. دیکھیں ادارے تو بہت بنے ہوئے ہیں, صوبائی سطح پہ بھی, وفاقی سطح پہ بھی, بینکس بھی ہیں, اور وہ پھر یہ ہے کہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں, دفاتر ہیں, افسران ہیں, ان کی لاکھوں روپے میں تنخواہیں, تھوڑا بہت کام بھی کرتے ہیں شوشا کے لیے, لیکن یہ کہ جو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں چین میں سکسیس سٹوری ہے, انہوں نے خصوصی زونز بنائے ہوئے ہیں, پلے اینڈ پلگ, کہ آپ جائیں چھوٹی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو وہاں جاتے ہی اپنا سب فیسلٹیز موجود ہیں اور اپنا کاروبار شروع کر دیں چھوٹا سا. پاکستان میں بھی 30 لاکھ تک ٹرن اوور ہو تو اس کو چھوٹی انڈسٹری سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں تو روایت رہی ہے, دیہاتوں میں جولاہے ہوتے تھے, موچی ہوا کرتے تھے, درزی ہوا کرتے تھے, سلائی کڑھائی کا کام ہوتا تھا. وہ ایک اسمال اسکیل کاٹیج انڈسٹری تھی نا. ابھی بھی آپ کے ساؤتھ پنجاب میں, سندھ میں کاٹیج انڈسٹری ہے, ہم اس کو ماڈرنائز کر سکتے تھے. پاکستان میں میرا خیال ہے کہ 6,000 کے قریب یونین کونسلز ہیں. اس کے لیول پہ مائکرو فائنانس بینک ہونا چاہیے, کیونکہ دیہات میں ضرورت ہے کاٹیج انڈسٹری کی, اسمال اسکیل انڈسٹری کی. خصوصی زونز بنانے چاہیے تاکہ وہاں پہ لوگ جائیں. ہمارے یہاں بڑے انڈسٹری کے لیے تو زونز بنائے جاتے ہیں, بہت زونز ہیں, لیکن کاٹیج انڈسٹری یا اسمال اسکیل انڈسٹری کے لیے زون نہیں بنائے جاتے. دوسرے ان کو مائکرو فائنانس نہیں ملتا. آپ دیکھیے سلائی کڑھائی والے کتنے ہمارے, اتنا پوٹینشیل ہے. لاہور میں ایک موچی گیٹ کے خلیفہ نان خطائی والے ہیں, وہ پوری دنیا میں ان کی نان خطائی جاتی ہے. کراچی میں شان مسالہ ہے, پوری دنیا میں, انڈیا تک میں شان مسالہ جاتا ہے وایا دبئی. یہ بھی ایک طرح کی میڈیم اسکیل انڈسٹری ہے مسالے کی. ہمارے ہاں پوٹینشیل ہے, لوگ کر سکتے ہیں, لیکن ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اسکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. وہ پھر آپ کی جو ورک فورس اسکلڈ لیبر ہوگی وہ اسمال اسکیل انڈسٹری کو بوسٹ دے گی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ سکسیس سٹوری ہے. ابھی ہمارا تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب یہ کما رہے ہیں. گھر میں بیٹھے بچے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے بیچ رہے ہیں, اور پاکستان کی پروڈکٹ جو ہے, آئی ٹی سروسز جو ہیں, وہ 100 سے زیادہ ملکوں میں جا رہی ہیں. لوگ آؤٹ سورس کر رہے ہیں چیزیں پاکستان میں. پاکستان کے پاس اسکل لیبر بھی ہے, آئی ٹی میں لوگوں کا, بچوں کا رجحان بھی ہے. ہر قوم کا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو آئی ٹی پسند آ گئی ہے, ادھر ان کا دماغ چلتا ہے, لوگ آئی ٹی میں بہت جا رہے ہیں. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بھی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے
اتنے کالج اسکول بنائے ہوئے ہیں، آپ ہر تحصیل لیول پہ ایک آئی ٹی کا کالج کیوں نہیں بناتے؟ آپ وہاں پہ ایسی چیزیں پڑھا رہے ہیں جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے، عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. وہ پڑھنے کے بعد BA کرنے کے بعد وہ کوئی روزگار نہیں کما سکتے ایسے مضامین میں. اب وہ پڑھائیں اگر کسی کو شوق ہے، لیکن ترجیح دیں ان کو جن سے ایسے تعلیم یافتہ لوگ نکلیں جو روزگار کما سکیں، جیسے آئی ٹی. پھر انٹرنیٹ سپیڈ کا ایشو ہے. انٹرنیٹ سپیڈ کم ہے، مہنگی ہے، افورڈیبل نہیں ہے. آئی ٹی سروسز کے لیے انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ تیز چاہیے، افورڈیبل ہو، یعنی جو اس کے ریٹس ایسے ہوں کہ اس کے اوپر لوگ کام کر سکے. یہ نہ ہونا کہ وہ اتنا ان کا خرچہ انٹرنیٹ پہ ہی ہو جائے جتنی ان کی کمائی ہو. لیکن پاکستان میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، انٹرنیٹ آف تھنگز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، آٹومیشن، روبوٹکس پہ کافی کام ہوا ہے، لوگ کر رہے ہیں. انڈیا نے بہت پہلے اس میں انٹری مار دی تھی، تو $100 ارب کما رہے ہیں. یہ سب انڈسٹری کا پرابلم ہے کہ ابھی ایک آپ چھوٹا سا بھی بزنس کرتے ہیں نا، 10 محکمے آ جاتے ہیں آپ کو پوچھنے کو. محکمہ لیبر آ جائے گا، محکمہ انڈسٹریز آ جائے گا، میونسپل کارپوریشن آ جائے گی، انوائرمنٹ پروٹیکشن والے آ جائیں گے. وہ بندہ کہتا ہے یار میں معاف کرو، میں جاتا ہوں یہاں سے. FBR اگر ان کو 5 نہیں تو 3 سال کے لیے بھی آپ ٹیکس ایگزمپشن دے دیں تو یہ سیکٹر میں بڑا پوٹینشیل ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے. سیلانی ٹرسٹ کو اجازت دی گئی ہے کہ $2 ارب اکٹھا کر لیں. میرا خیال میں انہوں نے مانگی تھی، دے دی، اچھی بات ہے. اگر وہ لے آئیں تو ملک کا فائدہ ہی ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بس زیادہ شو آف کے لیے ہے کہ کچھ ہم کر رہے ہیں، کہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. بھئی اس سے تو ملک کے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں نا، کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے تجارت کا، یعنی چائنا ہی سے $17 ارب کا ڈیفیسٹ ہے. بھئی آپ نے اس سے FTA کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ بیچ رہے ہیں $3 ارب کا سامان، منگا رہے ہیں $20 ارب کا. $20 ارب کا تو لیگل منگا رہے ہیں، جو سمگلنگ ہو گیا $5 ارب کا آ رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یہ جو آپ نے ایگریمنٹ کر لی ہے نا، فری ٹریڈ ایگریمنٹ، جب کرتے جب آپ کے کوئی انڈسٹریل بیس ہوتی ہے، آپ کے پاس بیچنے کو کچھ ہوتا ہے، بیچنے کو تو سوا مٹی نہیں ہے آپ کے پاس. فری ٹریڈ ایگریمنٹ ملیشیا سے بھی کیا ہوا ہے، انڈونیشیا سے بھی، سری لنکا سے بھی، چین سے بھی. سب سے خسارہ ہی ہو رہا ہے. چین سے $17 ارب کا خسارہ. یار مطلب ہے آپ کو یہ ابھی نہیں سوٹ کرتے. ہماری کاٹیج انڈسٹری بیٹھی اسی لیے ہے کہ جو لوگ یہاں پہ گارمنٹ بنا رہے تھے وہ چین سے آدھی قیمت پہ آتی ہے، ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی. جوتے بنا رہے تھے، جوتے کے کارخانے بند ہو گئے. سارے وہ چین سے منگاتے ہیں، اس پہ اپنا ٹھپا لگاتے ہیں اپنا برانڈ کا، اور وہ بیچے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں چیریٹی کی آرگنائزیشن، یہ تو بہت لمیٹڈ ہے، اس سے چند مہینوں کا بھی نہیں گزارا ہوگا. یہ تو بس عوام کو بہلاوا دینے والی بات ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، ڈیسینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے. اس سے گورننس امپروو ہوگی، لوگوں کی اونرشپ بڑھے گی. اگر آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو امپاور کریں، انہیں ٹیکسیشن کی بھی پاورز دیں، اور پھر لوگوں کے نمائندے خرچ کریں گے، لوگ ان کو جواب دہ ٹھہرائیں گے تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 24 لاکھ دکاندار ہیں، 30,000 ٹیکس دیتے ہیں براہ راست. آپ ان پہ ٹیکس لگائیں، وہ ہڑتالیں شروع کر دیتے ہیں. تو اگر حکومت کی ول ہو، وہ کہہ نہیں جی ہم نے لینا ہے، ہڑتالیں کرتے تو کرو. کتنے دن ہڑتالیں کریں گے؟ بھوکے تو نہیں مرتا کوئی. آپ کو پتہ ہے تمام ذمہ دار زراعت جو ہے وہ انکم ٹیکس سے مستثنیٰ ہے. وہ وفاقی انکم ٹیکس نہیں لگ سکتا، صوبائی لگ سکتا ہے. وہ صوبائی ٹیکس آپ جمع کر کے دیکھیں، چاروں صوبوں کا 3-4 ارب کے برابر ہے. اور وہ سینکڑوں ارب کی تو سبسڈی کھادوں پہ، بیجوں پہ لے لیتے ہیں. تو آپ کیوں ان کو ایگزامپٹ دیے؟ آپ آئین میں بدلیں، آپ ان کی ایگزامپشن ختم کریں. 25 ایکڑ سے بڑا جو ذمہ دار ہے اس کو آپ کہیں کہ انکم ٹیکس دے، یا اس کے اوپر مالیانہ دبا کے لگائیں. کم سے کم وہ 3-4 ارب روپے پورے پاکستان کے ذمہ دار جن کے پاس پجیروز ہیں، پریڈوز ہیں، ایک گھر لاہور میں، ایک کراچی میں، اپنے کسی DG خان میں، ایک لاڑکانہ میں، آپ ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ ان کے کروڑوں روپے سالانہ کے باغات بکتے ہیں، ان کی بہت آمدن ہے. تو یہ آپ ٹھیک ہے، آپ ڈیسینٹرلائزیشن میں اس سے ہیلپ ملے گی، لیکن اصل مسئلہ ہے بڑے ذمہ دار اور تاجر. ان 2 سیکٹرز کو جب تک آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے، پاکستان کے یہ جو فسکل ڈیفیسٹ کے مسائل ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آسان ہے، بجلی بڑھا دو، پٹرول بڑھا دو. وہ بیچارہ غریب آدمی بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے، امیر بھی اتنا ہی دے رہا ہے، پجیرو والا بھی پٹرول پہ اتنا ٹیکس دے رہا ہے، موٹر سائیکل والا بھی دے رہا ہے. تو یار کوئی خدا کا خوف کرو اس قوم کے.